بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 111 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم رمی جمار، تلبیہ کب موقوف ہوگا اور محرم کا جانور پر سوار ہونے کا جو بیان ہے احادیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الرمی ووقتہ۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن سلمۃ عن الحسن عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ عجل ضعفت اہلہ وقال لهم لا ترموا جمرۃ العقبۃ حتی تطلع الشمس۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں سے کمزور افراد کو جو ہے وہ مزدلفہ سے منا کی طرف جلدی روانہ کر دیا۔ وقال لهم، اور ان سے کہا کہ طلوع آفتاب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفت اہلہ وقال لهم لا ترموا جمرۃ العقبۃ حتی تطلع الشمس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں سے کمزوروں کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جمرہ عقبہ کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کرنا۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں سے کمزور افراد یعنی خواتین اور بچوں کو آگے بھیج دیا، مزدلفہ سے منا کی طرف جلدی روانہ کر دیا اور ان سے کہا کہ طلوع آفتاب سے پہلے رمی جمار عقبہ یعنی جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرنا۔ تو حجاج کرام جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن مزدلفہ میں جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس طرح رات بھی تکبیر، تحلیل، تلبیہ کہتے ہوئے وہاں قیام کرتے ہیں۔ وہ جو رات ہوتی ہے مزدلفہ کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ بہت قیمتی اور بہت مبارک رات ہے۔ وہاں کا وقوف جو ہے وہ، وہاں کا ٹھہرنا جو ہے وہ بہت ہی مبارک ہے۔ حجاج کرام منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر دوبارہ 10 ذی الحجہ کو منا پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ رمی جمار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور حلق یا قصر کر کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو طواف زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ تمام چکر جو ہے، ان چکروں میں جو ہے وہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بچے اور خواتین رش اور تنگی کی وجہ سے ان کو چکر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ رات مزدلفہ میں ہی جو ہے وہ گزاریں تو صبح پھر ان کے لیے پہنچنا مشکل ہے مزدلفہ، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کو ہی مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت عطا فرما دی، لیکن یہ بات ساتھ میں تاکید فرما دی کہ وہاں جا کر جمرہ عقبہ کی رمی جو ہے، یعنی جو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ طلوع آفتاب سے پہلے نہ کرنا۔ یہ شریعت کی طرف سے یہ آسانی خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک شفقت ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا محرم موجود ہے جو ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور کسی جو ہے وہ ناگہانی آفت کی صورت میں، کسی واقعے کی صورت میں ان کو سنبھال سکتا ہے، تو جو ہے وہ حجاج کرام کا چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، صورتحال جو کافی خراب ہو سکتی ہے، خواتین کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو رات کو ہی جو ہے وہ وہاں سے مزدلفہ سے جانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی، لیکن اس ساتھ میں یہ تاکید ضرور فرمائی کہ رمی جو ہے جمرہ عقبہ کی وہ طلوع آفتاب سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبى حتى رمى جمرۃ العقبۃ، وفي روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اردف الفضل بن عباس وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فلبى حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية عن ابن عباس عن الفضل أخيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پڑھتے رہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا. وہ ایک خوبصورت لڑکے تھے. فجعل یلاحظ النساء، انہوں نے عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ پھیر دیا کرتے. فلبا حتی رما جمرۃ العقبۃ، تلبیہ پڑھتے رہے نبی علیہ السلام جمرہ عقبہ کی رمی تک. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ اپنے بھائی فضل ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے جمرہ عقبہ کی رمی تک. عزیز طلبہ، اس روایت میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حجاج کرام جو ہیں وہ رمی جمار تک تلبیہ کا ورد جاری رکھیں گے اور احرام کی تمام پابندیاں ان پر لاگو رہیں گی. جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت جو ہے وہ تلبیہ موقوف ہوگا، یعنی میقات آنے سے پہلے تلبیہ اور نیت کے ذریعے سے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے جن پابندیوں کو انہوں نے لازم کیا تھا وہ پابندیاں جو ہے ارکان حج کی ادائیگی تک برقرار رہیں گی. اور جس تلبیہ سے انہوں نے احرام کا آغاز کیا اس کا جو ہے وہ ورد کثرت سے جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے 10 ذی الحجہ کو وہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کو کنکریاں مارنے کی تیاری کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہ حجاج کرام تلبیہ موقوف کر دیں گے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے اور عورتوں کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو پھیر دیا. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اس سے بظاہر اعتراض ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا گویا کہ ایک صحیح کام ہے، جس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو خواتین کا لفظ ہے یلاحظ النساء، نساء کا جو لفظ ہے یہ بھی قابل غور ہے. یہ بعض روایات میں یہ نہیں ہے. صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر موجود تھے اور اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور تیسری بات یہ کہ یہ فطری تقاضے کی بنا پر تھا، بشری تقاضے کی بنا پر تھا. یہ ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کے چہرے کو جو ہے وہ دوسری جانب پھیر دیا تھا. تو لہٰذا اس کو دلیل بنا کر یہ کام خود نہیں شروع کرنا چاہیے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عورتوں کو دیکھتے تھے. وہ ایک دفعہ ہوا واقعہ بشری تقاضے کی بنا پر اور عورت کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دوسری جانب موڑ دیا. تو لہٰذا اس سے انہوں نے پھر توبہ کر لی. اس فعل پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. تو لہٰذا اس سے دلیل پکڑنا اور یہ کہنا کہ جو ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، عورتوں کو تاڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. بیان الرکوب علی بدنته وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد الکریم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ارکبها. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو
بدنہ کو ہانک رہا تھا، اونٹ کو ہانکتا چلا جا رہا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا اس سے، ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ قربانی کا جو جانور ساتھ لے کر حجاج کرام جاتے ہیں اس پر محرم کا سوار ہونا کیسا ہے، اس کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ دراصل حجاج کرام جو ہیں وہ جانور جو لے کر جاتے تھے قربانی کا ساتھ، ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور باقی لوگوں کی نظروں میں بھی وہ بڑے محترم ہوتے تھے وہ جانور۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی مشقت والا معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، ان پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے جو حاجی ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اگرچہ وہ تھک جائیں یا کوئی پریشانی پیش آ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، لہٰذا ان پر سواری نہیں کیا کرتے تھے ان کے احترام کی وجہ سے۔ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو لہٰذا وہ محترم ہیں۔ اگر کسی ڈاکو کو بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا کہ یہ جانور حرم شریف قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو لہٰذا جو حجاج کرام ہیں وہ اس پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو ہانک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس پر اپنی سواری پر سوار کروایا، اپنی قربانی کے جانور پر سوار کروایا، تو وہ شخص چل چل کر بہت تھک چکے تھے اور چلنے سے قاصر ہو گئے تھے، پیدل چلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا، بہت ہی مشقت برداشت کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ چل رہے تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اصرار کر کے ان کو سواری پر بٹھایا، تو لہٰذا یہ ایک اضطراری کیفیت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رمی جمار، تلبیہ کا ورد اور محرم کے جانور پر سوار ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، محرم احرام کی پابندی اور تلبیہ وغیرہ سے کب آزاد ہوتا ہے؟ نمبر 2، محرم قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔